اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گھریلو زندگی کے ٹاپکس میں کافی سخت گفتگو بھی کر لیتا ہوں، اور میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے ہرگز، نہ کسی کا مذاق اڑانا اس سے مقصد ہے۔ ان اے لانگ لائف ظاہر ہے میں بہت لوگوں کو دیکھ چکا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں، آپ سے درخواست کر لوں کہ یہ معاملات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، ان کو بہتر اس طرح سے کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کر لیجئے۔ میں خرابیوں کی نشاندہی صرف نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے تھوڑا سا ان کے کچھ نہ کچھ حل بھی ساتھ میں تجویز کر رہا ہوں کہ اس کو اس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جی وہ ہے میری گھریلو ذمہ داریاں۔ انٹر کنیکٹڈ باتیں ہیں ظاہر ہے، جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا کہ میاں صاحب جو ہیں کہتے ہیں جی میں تو بڑا مصروف ہوں جی، اور کچھ لوگ واقعی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خاص طور پہ ایسے لوگ جو ہائی پریشر جابس میں ہیں، سیلز کی جابس میں ہیں، لمبے لمبے ایریاز ہیں، مہینے میں 10 دن 15 دن 20 دن ٹریولنگ کر رہے ہیں، یا بڑی جابس پہ ہیں اور انٹرنیشنلی ٹریول کر رہے ہیں اور کئی دن ٹریول کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کوئی ظاہر آبویسلی دے ناٹ ہوم، تو وہ اور اسی طرح کی اور بھی جاب ہیں۔ پولیس کو لے لیجئے نا، ہماری پولیس کو لے لیجئے، پاکستان کی پولیس والے، ان کی جاب کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ 24 آور جاب پہ ہیں۔ میری کئی پولیس والوں سے کبھی راستے میں کوئی لفٹ مانگتا ہے، میں دے دیتا ہوں، میں ان سے کچھ نہ کچھ ان سے پوچھتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں کہ کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے، کیسے معاملات ہیں۔ ان کا کوئی وقت نہیں ہے کہ جی اچھا میں 9 بجے جاؤں گا تھانے میں اور آپ 5 بجے واپس آ جاؤں گا، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے۔ پھر ڈیوٹیز ہیں، وی آئی پی ہمارے نہیں تھمتے، ایک تو وی آئی پی ہمارے یہاں اب لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہر چھوٹا موٹا آدمی وی آئی پی ہو جاتا ہے یہاں پہ، اور وہ وی آئی پی ہو کے وہ حق بھی مانگتا ہے کہ جی مجھے وی آئی پی پروٹوکول ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ پروٹوکول دینے میں بیچارے ضائع ہو جاتے ہیں بے شمار۔ ہماری فوج کے لوگ کہاں کہاں بیسڈ ہیں، گھر میں تو نہیں ہوتے، وہ کبھی 6 مہینے بعد گھر آتے ہیں، کبھی 3 مہینے بعد گھر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہذا وہ گھروں پہ نہیں ہوتے۔ یہ ریئلٹیز ہیں، زندگی کی حقیقتیں ہیں یہ، جو پاکستان کے لاکھوں لوگ باہر ہیں، کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی قطر میں ہے، کوئی عمان میں ہے، کوئی کویت میں ہے، کوئی فلاں جگہ پہ، کافی اور جگہوں پہ بھی گئے ہوئے ہیں لوگ، وہ تو سال بعد بھی نہیں آتے ہیں، کوئی 2 سال بعد واپس آتا ہے، بچوں کی شکل دیکھتا ہے، بیوی کی شکل دیکھتا ہے، کوئی 5 سال بعد آتا ہے۔ ایسے بھی ہیں بیچارے مظلوم کہ ان کے پاس کرایہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے خرچہ کر سکیں، اور وہ ان کو جو بھی انکم ہوتی ہے اس سے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ، چونکہ آج کل تو جو خاص طور پہ مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں، یہاں پہ وہ سہولتیں نہیں رہیں کہ وہ ٹکٹ بھی آپ کو دیں گے، وہ آپ کو پیسے بھی دیں گے، وہ فلاں بھی کریں گے، یہ ایسا کوئی قصہ باقی نہیں رہا، سوائے جو ذرا بڑی جابز ہیں ان کے۔ عام لوگ تو جو جاتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں ملتا، ان کو سارے خرچے اپنے ہی کرنے ہیں ان کو، تو اس لحاظ سے ان کی انکم بھی کم ہے، ان کے ایکسپینسز بھی زیادہ ہیں، تو جو بچتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں when I was working in جدہ، تو وہاں پہ ایک وہ اسپیڈ کیش کے نام سے ایک تھا ان کا سسٹم، جس کے تحت میں وہاں سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ یہ آن لائن ٹرانسفر اور یہ وہ قصے ابھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، پاکستان میں تو اے ٹی ایم بھی نہیں تھا اس وقت ایکچولی، کوئی سعودی عرب میں لگے تھے چند ایک اے ٹی ایم تازہ، تو وہ میں ایک مرتبہ گیا کچھ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہاں سے میں وہاں کیش دیتا تھا تو میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے تھے۔ تو ایک بندہ آیا وہاں پہ، ہوگا 50-55 سال اس کی عمر ہوگی، اور ظاہر خستہ صحیح حال تھا اس کا، اس نے میرا خیال میں کوئی 15 جگہوں سے پیسے نکالے ہوں گے، ریال، اس جیب اس جیب اندر والی، پتہ نہیں کدھر سے اس نے پیسے نکال کے مڑے توڑے جیسے بھی تھے نوٹ اس نے اس کے سامنے رکھے۔ وہ لڑکا پاکستانی ہوتا تھا وہاں پہ جو کام کرتا تھا، تو اسے دے دلا، کہتا ہے پاجی ذرا گنو نا، لاکھ روپیہ ہو گیا پاکستانی۔ تو خیر اس نے حساب گن کے اس کو بتا دیا کہ ہاں جی ہو گیا لاکھ روپیہ پاکستانی، چلو جی شکر ہے گا جی۔ وہ اصل ہے جی بچی دی شادی ہے گی، یہ تو پیسے چاہیے دینے ہوتے۔ اب وہ بیچارہ شادی پہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس شادی پہ آنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں جو اس نے بھیج دیے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کتنے عرصے میں اس نے جمع کیے ہیں مختلف جگہوں پہ ادھر ادھر رکھ کے، تاکہ کوئی چوری نہ ہو جائے، کوئی جیب نہ کاٹ لے، کوئی ویسے گم نہ ہو جائے، کوئی فلاں نہ ہو جائے۔ تو یہ زندگی کے حقائق ہیں،
تو گھریلو ذمہ داریاں ان لوگوں پہ تو آپ سوائے اس کے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے محنت مشقت کر کے پیسے بھیجتے رہیں، تو وہاں پہ ان کے حصے کی ذمہ داریاں بھی ماں پہ آتی ہیں. اس کو وہ رول ادا کرنا چاہیے. اس کو پھر صرف ماں نہیں رہنا چاہیے، اس کو ماں اور باپ دونوں کا رول ادا کرنا چاہیے، اور اس کو اسی طرح سے بچوں کو لے کے چلنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے فزیکلی تو باپ اویلیبل نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کو ان کی تربیت کے لحاظ سے جتنی بیسٹ پاسبل ہو سکتی ہے وہ ساری چیزیں سیکھ کے بھی ان کو سکھائیں وہ پھر. لیکن یہ تو اس طرح کا معاملہ ہے نا، یعنی اور یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ لاکھوں ہاؤس ہولڈز ہیں جہاں پہ یہ قصہ ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے جہاں پہ بچوں کے والد فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جنگ میں شہید ہو گیا، کوئی پولیس میں شہید ہو گیا. آج کل تو میں روز خبریں پڑھتا ہوں اور بڑا سخت افسوس ہوتا ہے، ہر روز سیکیورٹی پرسنل کہیں نہ کہیں پہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں. ان کی جو فیملیز ہیں، اب ان کے بچے باپ کے بغیر، کوئی 5 سال کا ہے، کوئی 6 مہینے کا ہے، کوئی جتنے سال کا بھی ہے، اور اگلی ساری عمر انہوں نے اس کے بغیر رہنا ہے. تو یہ بھی اب وہ گھریلو ذمہ داری ہے، پھر ایک ہی پارٹنر پہ آ پڑتی ہیں. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دی نارمل ہاؤس ہولڈ، جہاں دونوں میاں بیوی موجود ہیں، حیات ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں سارا وقت. ٹھیک ہے میاں صاحب بڑے مصروف ہیں، ٹریول کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، یہ دکان کرتے ہیں، تو دکانوں پہ بھی زندگی آسان نہیں ہے کسی کی. صبح 6 بجے دکان کھولتے ہیں، رات کو 11 بجے بند کرتے ہیں، اور موسٹ آف دی ٹائم وہ خود ہی بیٹھتے ہیں دکان پہ. چھوٹی دکانوں میں تو یہی ہے نا، انہوں نے کوئی عملہ تو نہیں رکھا ہوا کہ جس کے سر پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وہ اس لیے بھی سر پہ چھوڑ کے نہیں جاتے کہ پیچھے سے چیزیں غائب ہو جائیں گی، مجبوری ہے ان کی. تو وہ ظاہر ہے صبح کے نکلے رات کو آئیں گے تو بہت زیادہ ان پٹ نہیں دے سکیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں جو اویلیبل ہیں لیکن جن کے پاس ٹائم کم ہے، ان کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی وائف کو پوری طرح سے انوالو کریں، اور اس سے ہمیشہ گفتگو کیا کریں بچوں کی پروگرس کے بارے میں، اور ان کی ذمہ داری، اپنے جو گھر کی ذمہ داری ہے وہ ایکچولی پوری کریں ہر لحاظ سے. دیکھیں گھر کی ذمہ داری میں کیا چیزیں شامل ہیں، چونکہ ٹاپک ہمارا گھریلو ذمہ داریوں کا ہے. ایک مرد کے ذمہ یہ ہے کہ وہ نان نفقہ پرووائڈ کرے گا، یعنی پیسے کما کے لائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کو کرنی چاہیے پوری دیانتداری سے. وہ کم لا سکتا ہے، وہ زیادہ لا سکتا ہے، دیانتداری سے میں نے کہا، چوری سے نہیں، اس کے یہ ذمہ ہے. لیکن جو چور ہے وہ بھی یہی سوچ کے چوری کرتا ہے کہ جی مجھے گھر والوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. یہ اس کے ذمہ ہے. اس کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی بہتر دیکھ بھال کرے. یہ اس کی گھریلو ذمہ داری ہیں ساری. ان کے جذبات کا بھی خیال رکھے، ان کی خوشی میں بھی، ان کے خوشی کے مواقع بھی ان کو دے، ان کو صحت مند بھی رکھے. یہ سب گھریلو ذمہ داری ہیں مردوں کی. اب آپ خود سے سوچ لیجئے کہ کیا آپ یہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، یا مہینے کے شروع میں بڑے آپ کمال کرتے ہیں اور ایک سرٹن اماؤنٹ آف منی یا بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، باقی اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ خرچہ ہے مہینے کا، تم نے اس میں مہینہ گزارنا ہے، مجھ سے نہ پیسے مانگنا. ٹھیک ہے، اور جو پیسے آپ نے اپنی جیب میں رکھے ہیں وہ اس کو نہیں بتائیں گے کتنے ہیں، اور اس میں آپ اپنے مزے کرتے رہیں گے کہیں نہ کہیں. یہ مناسب نہیں ہے. دیکھیے وٹ ایور یو ہیو ایز اے کپل، وہ آپ دونوں کا شیئرڈ. اسی طرح سے کچھ بیویاں بھی ایسی ہیں جو جابز کرتی ہیں اور میاں سے کہتی ہیں جی یہ تو میری کمائی ہے، اس پہ سے ایک پیسہ آپ کا نہیں ہے. یہ بھی مناسب بات نہیں. جب آپ کی زندگی شیئرڈ ہے تو پیسوں کا کیا کریں گے آپ الگ الگ کر کے؟ ان کو بھی شیئر کر لیجئے نا، تاکہ زندگی آپ کی اچھی ہو جائے دونوں کی. تو گھریلو ذمہ داریاں یہ ہیں کہ، اور یہ کرنا مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا دل میں احساس پیدا کر لیں، اور تھوڑا سا وقت اپنے مصروفیت کے باوجود آپ آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ نکال لیں، تو آپ کے یہ معاملہ سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ جب گھر آتے ہیں رات کے 10 بجے بھی آتے ہیں اور آ کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس وقت چونکہ ظاہر ہے آپ اسی وقت کھانا کھائیں گے، آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوں گی نا، تو آپ ان سے کچھ گفتگو کر لیجئے کہ اچھا پھر کیا ہوا آج، کیسا رہا، فلاں کا کیا ہوا، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. آپ اپڈیٹ ہو جائیں گے، آپ اپنی رائے بھی دے دیں گے. آپ نے کوئی مشورہ دینا ہے، کوئی آپ نے کوئی چیز تجویز کرنی ہے، یا آپ نے کسی چیز سے روکنا ہے یا کچھ کروانا ہے، وہ بھی ہو جائے گا. ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ایکچولی؟ جتنی دیر میں آپ کھانا کھائیں گے یہ کام ہو چکے ہوں گے ایکچولی. اس لیے کوئی ٹائم کی، اس میں ٹائم کا ایشو نہیں ہے. یعنی آپ کو 5 گھنٹے نہیں چاہیے کہ آپ اپڈیٹ ہوں اور آپ کچھ گھر میں انپٹ دیں.
آپ کو جتنا بھی وقت ملتا ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریاں پہچان لیجئے کہ آپ نے پرووائڈ فار کرنا ہے، یعنی آپ نے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے، آپ نے ایک مناسب زندگی جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے مینز میں ہے، وہ آپ نے دینی ہے، آپ نے اپنی بیوی کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی پوری کوشش کرنی ہے۔ آپ اکیلے تو نہیں کریں گے، آپ کم بھی اگر اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں تو بیوی کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ آپ نے سارا وقت اپنے آپ کو اپنے گھر کے بارے میں انفارمڈ رکھنا ہے، خبر رکھنی ہے آپ نے کہ آپ کے کیا ہے، کیونکہ اگر آپ خبر رکھیں گے تو آگے کچھ اس سے معاملہ چلے گا نا۔ اور بے شک آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کو اپنے گھر والوں پہ، اپنی جوائنٹ فیملی والوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ان کے لیے نہیں آئی تھی، وہ آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے نہیں آئی تھی آپ سے شادی کر کے۔ یہ بڑی فیکٹ کی بات ہے نا، اسٹریٹ بات ہے۔ شی ڈڈ ناٹ میری یو اینڈ یو ڈڈ ناٹ میری ہر اس کام کے لیے۔ اگر آپ کو خدمت ہی چاہیے تھی تو آپ میڈ رکھ لیتے نا، پھر اب شادی کا بکھیڑا کیوں پالنے کی ضرورت تھی آپ کو؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ باتیں بڑی سخت ہیں لیکن بہرحال یہ ہیں تو صحیح، ایسے ہی ہیں۔ تو آپ کے لیے آئی ہے، تو اس لیے آپ کا اور اس کا ریلیشن شپ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنی گھریلو ذمہ داری ہی پوری نہیں کر رہے کوئی بھی۔ بے شک آپ زیادہ پیسے لا کے دے دیں، بے شک آپ کبھی کبھار ان کو کھانے پہ لے جائیں، بے شک کبھی کبھار آپ ان کو سیر کرانے لے جائیں، یہ سب سپرفلوس ہے، سب بیکار کے کام ہیں، ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ مقصد تبھی ہے اگر آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ایز پارٹ آف دیٹ ہوم، اور اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے ذاتی گھر میں، بے شک آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، لیکن آپ کی ذاتی معاملات میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر آپ گھریلو ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، اور آپ شامل ہو جائیں تو آپ کی گھریلو ذمہ داریاں پوری ہونے لگ جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔